السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر۔ سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے جو تہوار ہیں، جو خوشیاں لے کر اور اللہ کا خاص جو ہے وہ انعام ان کے ذریعے سے رب تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، جب بھی ہمارے ہر سال یہ تہوار آتے ہیں تو بہت سی چہم گوئیاں اور بہت سے جو ہے تضادات اور بہت سی جو ہے ڈویژن ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اتحاد امت کی بات کی جاتی ہے، اتحاد اور اتفاق کی بات کی جاتی ہے، اور لوگوں میں اس کے حوالے سے بڑا تذبذب پایا جاتا ہے، بڑا جو ہے خلفشار پایا جاتا ہے۔ یہ خوشی کے تہوار جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح غم کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ اس کے اندر اختلافات کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ حالیہ برطانیہ کے اندر جتنے بھی خاص طور پر مسلمان ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ ان کے اندر بھی جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ ایک عید جو ہے وہ 28 جون کو اعلان کیا جاتا ہے اور ایک 29 جون کو جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے اس سوچ کے اندر، اس فکر کے اندر مبتلا ہے کہ کون جو ہے شرعی اصولوں کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے کون سا دن جو ہے وہ عید کا بنتا ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بڑی ہی امپورٹنٹ شخصیات جو ہے انہوں نے جوائن کر رکھا ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ ہم اپنا مدعا جو ہے اور جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں شرعی معاملات کے حوالے سے اور فلکیات کے حوالے سے، وہ ہم آپ کے روبرو پیش کریں گے، اور پھر آپ نے جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑے دیتے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ ہمارے ساتھ عالمی مبلغ اسلام، بڑی ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں، علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، جو کہ روح رواں ہیں، نور الہدا ادارہ ہے ان کا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سبیل فاؤنڈیشن جو ہے پوری دنیا کے اندر فلاح کے اندر، خدمت انسانیت کے اندر جو ہے بہت بڑا نام، اس کے جو ہے چیئرمین کی حیثیت سے آپ جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ میں آپ کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر۔ اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر راجہ زاہد نواز صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ دونوں احباب جو ہیں رکن ہیں روحت حلال بورڈ یونائٹڈ کنگڈم، جو جماعت اہل سنت ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ماہر فلکیات ہیں، وہ اپنی جو آبزرویٹری کے حوالے سے، فلکیات کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی آرا جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور شرعی معاملات کے حوالے سے شرعی اصول جو ہیں، جو اصول فقہ ہیں، اس پر جو ہے انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب قبلہ، میں آپ سے جو ہے آغاز کروں گا کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ جب عید الفطر آتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ چاند دیکھ کر جو ہے وہ روزہ رکھا جائے اور چاند دیکھ کر ہی جو ہے وہ عید کی جائے، اور اسی طرح ہمارے 12 کے 12 جو ماہ ہیں ان کا بھی یہی تسلسل ہے کہ چاند کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، حلال کا ذکر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے وضاحت کر دیں کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، شرعی کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ وضاحت کیجئے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب محترم ایس ایم طاہر صاحب۔ یہ پروگرام انتہائی اہم ہے، چونکہ آج ذوالحجہ کی جو اہم ترین تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ نے اعلان کیا کہ کچھ دوست 28 کو عید منا رہے ہیں اور کچھ 29 کو، اور ہمارے ساتھ ممتاز ماہر فلکیات جناب محترم راجہ زاہد نواز صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ اپنی جو ماہرانہ رائے ہے وہ بھی پیش کریں گے۔ عرفان صاحب، بنیادی طور پہ عیدین کا یا 12 مہینوں کی تواریخ کا جو معاملہ ہے وہ خالصتاً شرعی ہے۔ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر تاریخ کا درست تعین نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ عدت کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں،
تو یہ تمام جو معاملات ہیں، عبادات کے عیدین ہیں یا دیگر ہماری تقریبات ہیں، رمضان المبارک، عید الاضحیٰ ہے، قمری سال ہے، تو ہم قرآن و حدیث سے اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 189 ہے، اور میں آپ کے توسط سے ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود قرآن مجید با ترجمہ پڑھنے کا شوق پیدا کریں، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جناب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جناب اپنی کوئی انا کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے رہنمائی اگر امت چاہتی ہے تو انہیں رجوع کرنا ہوگا قرآن مجید فرقان حمید سے۔ تو آیت میں نے بتا دی ہے، خود قرآن مجید کھولیں، سورہ بقرہ ورس نمبر 189 یہ 189 یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ حج کے دن کا تعین، اہلہ لفظ یاد رکھیے، قرآن مجید اہلہ یہ پلورل ہے ہلال کا، اس کا جو سنگولر ہے وہ ہلال ہے اور جمع اس کا اہلہ۔ ہلال کا معنی ترجمے میں انگلش میں اردو میں کریں گے تو چاند ہے، اور انگلش میں کریں گے تو کریزنٹ مون ہے۔ تو قرآن مجید نے حج کے دن کا تعین، ماہ جو آپ جانتے ہیں کہ ایام جو ہے وہ شوال سے ذوالقعدہ سے لوگ احرام باندھ کے حج کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، یہ حج کے ایام ہیں، تو ان دنوں کا تعین جو ہے تواریخ کا قرآن مجید نے اہلہ بیان کی۔ ایک آیت میں نے پیش کی، دوسری آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 5 11واں پارہ ہے، اور سورہ یونس کا نمبر 10 ہے۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید میں 28 مرتبہ چاند کا لفظ استعمال کیا گیا، 27 ٹائمز قمر اور 1 ٹائم ہلال۔ دیگر مقامات پر 27 ٹائمز جو ہے وہ قمر ہے، اور یہ جو ہلال ہے اس کا معنی بھی چاند ہی کیا جاتا ہے، لیکن ہلال کریزنٹ مون کو کہتے ہیں۔ اب راجہ صاحب بتائیں گے کہ چاند کی بھی مختلف حالتیں ہیں، بدر ہے، ہلال ہے، چاند بڑھتا ہے، چاند گھٹتا ہے۔ تو قرآن مجید نے نئے مہینے کے آغاز کے لیے، تواریخ کے تعین کے لیے ہلال کی قید لگائی ہے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں پڑھتا ہوں، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، سورج کا اپنی لائٹ ہے، والقمر نورا، والقمر وہاں ہلال ہے، کریزنٹ مون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، سورہ یونس میں آیت نمبر 5 ہے، والقمر نورا، صرف قمر نہیں ہے، قمر کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ نور کا مطلب کیا ہے؟ لائٹ، وہ قمر جس میں روشنی ہو، لائٹ ہو، یہ قرآن مجید ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں، منازل ہیں۔ آگے توجہ چاہوں گا ناظرین کرام، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکو۔ پھر سورہ رحمان میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بھی ایک حساب کے ذریعے سے ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا چاند کا دل آئے تو کسی میں نے کدھر رخ کر لے، نہیں، ایک تعین ہے، ایک مدار ہے جس میں وہ گردش کر رہے ہیں۔ اور سورہ یاسین پڑھیے، والقمر قدرناہ منازل، یہ حتی عاد کالعرجون القدیم، اور یہ جو چاند ہے یہ بھی جب لوٹ کر آتا ہے تو بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے، اور کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان آیات مقدسہ کا میں نے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید چاند کی مختلف حالتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور آخری آیت پیش کر کے پھر میں مزید آگے چلوں گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ سورہ قیامہ، اس کے اندر جو ہے قیامت کا ذکر قرآن پاک جب فرماتا ہے، وہ خاسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا، بے نور ہو جائے گا، وہ جمع الشمس والقمر،
سورج اور چاند کو ہم کیا کر دیں گے؟ جوڑ دیں گے، جمع کر دیں گے، مطلب ان کے اندر جو ایک طرح سے جو مدار ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر سورج اور چاند دونوں مل جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ چاند بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، سورج بھی کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید نے ہمیں جو رہنمائی بیان کی ہے وہ ہلال ہے۔ اب ہم جائیں گے سائنس کی طرف، آبزرویٹری کی طرف، جو آج کے دور میں ہمیں بتا سکتی کریزنٹ مون ہے یا نہیں ہے۔ اگر پوری ورلڈ کی آبزرویٹری کہے کہ 18 جون کو کریزنٹ مون نہ لندن میں تھا، نہ رباط میں تھا، نہ ریاض میں تھا، نہ مکہ میں تھا، نہ مدینہ پاک میں تھا، تو 18 جون کو ہمارے وہ دوست جو اعلان کر رہے ہیں کہ کل پہلی تاریخ ہے، قرآن مجید نے کریزنٹ مون کی قید لگائی اور ہمارے آقا مولا سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو تو علم تھا، علم نبوت ہے۔ سائنس جہاں اگر وہ آبزرویٹری سے ہے تو سرکار کو علم تھا کہ چاند کی برتھ کب ہوئی ہے، چاند کب نظر آئے گا، لیکن اس کے باوجود امت کو کیا حکم دیا؟ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے حضور چاند کو بھی دیکھ رہے تھے کہ چاند کہاں ہے، لیکن امت کو جو رہنمائی عطا فرمائی وہ یہ کہ میری امت چاند دیکھ کر نئے مہینے کا آغاز کرنا۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق چاند کی رؤیت کے بغیر علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب ایک چیز جو ہے نا جی، ایک تو واضح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، ایک یعنی قاعدہ، ایک قانون جو ہے اسلامی شرعن ہمیں پتہ چل گیا کہ عید الفطر کے دوران جو ہے آپ 30 روزے، اگر ڈاؤٹ فل ہے 29 میں تو 30 پورے کر لیں اور پھر آپ جو ہے عید الفطر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کریں۔ یعنی یہ ہمارے پاس ایک ضابطہ آ گیا، قانون آ گیا۔ تو عید الاضحیٰ پر جو ہے کیسے، یعنی اس پہ کیا حکم ہے، اس حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ماہ مقدس ہیں، جیسا سورہ توبہ میں 12 مہینوں کا ذکر ہے جی، تو جو ایک بورڈ ہو، پاکستان کا رؤیت ہلال بورڈ ہو، موراکو کا رؤیت ہلال بورڈ ہو، دنیا میں جو بھی ممالک ہیں سرکاری سطح پر یا پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، مسلم گورنمنٹس نہیں ہیں، لوگ اپنے طور پر ایک بورڈ بناتے ہیں جی، تو وہ جو بورڈ ہے وہ 12 مہینوں کا، جیسے ہمارا UK رؤیت ہلال بورڈ ہے، تو ہم ہر مہینے کی 29 تاریخ کو باقاعدہ طور پر شرعی تقاضوں کے مطابق اور آبزرویٹری کی رپورٹس کے مطابق 29 تاریخ کو ہم چاند دیکھیں گے۔ اگر چاند جو ہے وہ قابل رؤیت ہے، چاند دیکھا گیا ہے، تو نئے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اگر چاند 29 ذوالقعدہ کو، ابھی ذوالحجہ ہے، اس سے جو پچھلا مہینہ ہے اس کی 29 کو آفٹر سن سیٹ ہم دیکھیں گے کہ چاند ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان وہ اپلائی ہر مہینے پر ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں معیار اور کرائیٹیریا بیان کر دیا کہ مہینے کا جو آغاز کرنا ہے وہ چاند کے ساتھ کرنا ہے، تو بطور خاص چونکہ ماہ رمضان مبارک کا ایک تقدس ہے اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص چونکہ یعنی اگر دیکھیں رمضان کا تو اختتام ہے، وہاں پر اگر عید جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہے، لیکن اگر ذوالحجہ کے ایام ہیں تو اس کا اگر آغاز غلط ہو گیا تو وہ آگے بھی غلط، یعنی پھر بھی جو ہے شک و شبہ۔ شاہ جی قبلہ میں دوبارہ واپس آؤں گا آپ کے پاس، اس حوالے سے مزید وضاحت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمیں جو ہے آپ ظاہر ماہر فلکیات ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا، یعنی آپ کے نالج میں یا علم میں کیا آیا ہے کہ ذوالحجہ کا جو آغاز ہے وہ کب ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے اگر وہ ڈاؤٹ فل ہے تو پھر آگے جو ہے کیسے طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ 10 کو جو ہے 10 ذوالحجہ کو اگر ہم نے عید سیلیبریشن کرنی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے ڈاؤٹ فل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس شمسی قمر ہے، کیلنڈر ہے، اس کے مطابق جو ہے 18 جون کو آیا جو ہے وہ ذوالحجہ کا آغاز ہوتا ہے یا 19 کو ہوتا ہے یا 20 کو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، بالخصوص
یہ معاملہ جو ہے یہ خالصتاً شرعی معاملہ ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ سماج کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، لیکن فی نفس ہی اپنی نیچر میں اور اپنے وجود کے اعتبار سے یہ ایشو جو ہے یہ پارکوں میں جانے کا نہیں ہے کہ لوگ پارکوں میں زیادہ جمع ہو گئے، یہ مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ چھٹیوں کا نہیں ہے، مسئلہ رؤیت ہلال، یہ ایک ایکسکلوسیولی شرعی معاملہ ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حضرت قبلہ علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو دعوت دی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی مون سائٹنگ کی ڈسکشن ہو عرفان صاحب تو اس میں ریلیجس انجنکشنز، جس طرح حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی، جو اس کا سائنسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو قید ہے ہلال کی، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو کنجنکشن کے بعد یعنی چاند کی پیدائش کے بعد وہ ہلال کی صورت کب اختیار کرتا ہے یا کریزنٹ کے درجے میں کب داخل ہوتا ہے، جو نیکڈ آئی سے دکھا جائے۔ ہاں نہیں، میں کہہ رہا ہوں درجے میں داخل ہونا، ایک ہے کسی چیز کا اس بارڈر کے اندر داخل ہونا، برتھ آف مون نہیں، کریزنٹ کے لیے، اور پھر ایک ہے اس کا نظر آنا، یعنی برتھ ہوئی، برتھ کے بعد وہ کب کریزنٹ کے درجے میں داخل ہوگا، دیکھنے کے مراحل جو ہیں وہ بعد کے ہیں۔ ابھی ہم یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ کنجنکشن کے بعد کریزنٹ تھا یا نہیں تھا، تو اس کے لیے میں آپ کے پروگرام کی کنجنکشن کی ذرا جی میں کنجنکشن کی کرتا ہوں کہ جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے تو زمین، سورج اور چاند یہ ایک لائن میں آ جاتے ہیں، اس دوران اس کو سولر لائن بھی کہتے ہیں، اس کو کنجنکشن کہتے ہیں، یعنی سامنے زمین آ گئی، سورج آ گیا، چاند ایک مدار میں۔ اب یہ ہوئی کنجنکشن۔ کوئی روح زمین کا کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ اسٹرونامیکل ٹرمز میں کہیں گے the dark side of the moon، وہ نظر ہی نہیں آپ کو آئے گا، کیونکہ ایک بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، چاند روشنی اخذ کرتا ہے سورج سے، ٹھیک ہے، جتنی اب اس کے اندر دوری اختیار ہوتی ہے اتنا وہ زیادہ واضح طور پہ جو ہے وہ چاند نظر آتا ہے، اور اس کی جو شکل ہے، کیفیت ہے، وہ ہلال کی طرح یعنی بالکل باریک۔ اب جتنی وہ دوری اختیار ہوتی ہے اس دوری کو ٹرمینالوجی کے اندر elongation کہتے ہیں، دی اینگولر سیپریشن آف دا مون اینڈ دا سن۔ اس کی منیمم قید جو ہے، حضرت قبلہ شاہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے تو اس کی قید جو ہے وہ 10 ڈگری ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جون کے اندر 18 جون کو آپ اپنے جس ملک میں رہتے ہیں برطانیہ، اس کی دیکھ لیں اسٹرونامیکل ڈیٹا، وہ ہے کہ اس کا الٹیٹیوڈ تھا 6 ڈگری اور اس کی elongation تھی 9 ڈگری، یعنی وہ کریزنٹ کے درجے میں داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، 18 جون کو، 18 جون کو۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ 19 جون ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے اعلان کیا چاند نہیں دیکھا، اعلان کر دیا، جنہوں نے اعلان کیا ہے ان کے اپنے قواعد ہوں گے، اپنے ضابطے ہوں گے۔ میں صرف اس سوال کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ کیا چاند درجہ ہلال میں یو کے میں تھا یا نہیں تھا؟ دی آنسر از نو، نہیں تھا۔ اب یہ میں نے 10 ڈگری کی جو قید لگائی ہے، یوں سمجھ لیں کہ جو ماہر فلکیات کا ڈیٹا ہے وہ یہی نشاندہی کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہر آدمی کا مزاج ہے۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب سے جو کچھ سیکھا ہے اس کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کوئی بات بھی دلائل کے بغیر، بالخصوص سوشل میڈیا ہو، لائیو ٹی وی ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں اتفاقاً نیو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، سیرل گلیسے کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جب وہ کیلنڈر کی بحث کرتا ہے، پیج نمبر 108، وہ لکھتے ہیں
actually a crescent only forms when 10 degrees of separation have elapsed between the conjunction positions of the sun and the moon. جو کچھ ہم نے کہا 10 ڈگری وہی کچھ نیو انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے اندر لکھا ہوا، اور یہی شرائط حضرت قبلہ شاہ صاحب بہتر اس کو سمجھائیں گے، ہمارے فقہائے کرام اور ہمارے جو اچھا اس میں ایک وضاحت کر دیں ڈاکٹر صاحب کہ پھر یوکے میں جو ہے وہ ابتدا کب ہوئی ذوالحجہ؟ ہاں میں یوکے کے اندر جو ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ بنتی تھی وہ 20 تاریخ بنتی 20 جون 20th of جون، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ، ہم جب برطانیہ کہتے ہیں تو کلیئر رہنا چاہیے، برطانیہ کا مطلب فقط لندن نہیں ہے، دارالخلافہ نہیں ہے، اسکاٹ لینڈ، ویلز، گریٹ برٹن، جتنا بھی ہے سب ڈال لیں، ایک جگہ بھی وہاں اس دن 18 تاریخ کو جو ہے ویزیبلٹی آف دا مون آئی کریزنٹ پاسبل نہیں، اس میں نیئرسٹ کنٹری بھی شامل ہے، مراکش ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے، اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ اب یہ بھی کیونکہ سسٹمیٹکلی چلنا چاہتے ہیں، جی ہم جس بر اعظم میں رہتے ہیں یورپ کے اندر، پورے یورپ کے کانٹیننٹ کے اندر اس روز اگر مجھے کوئی یہ ثابت کر دے کہ 18 جون کو ویزیبلٹی تھی چاند کی اور وہ چاند درجہ ہلال میں تھا اور اس کے بعد وہ عملی طور پہ اس کی سائٹنگ ہوئی ہے، تو میں ابھی قبلہ شاہ صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے عید الاضحیٰ کل کریں، لیکن پورے یورپ کے اندر نہیں تھی۔ اب آپ چلیں ذرا اپنے قریب ترین جو بلد ہیں یا لیٹیٹیوڈز ہیں وہاں، اب آپ دیکھ لیں کہ جس ملک کی سب سے زیادہ تقلید کی جاتی ہے وہ ہے سعودی عربیہ، ان کے اعلان کی، یہ جانے بغیر کہ سعودی عربیہ والے خود ان کا نظام رویت جو ہے کیا ہے، دس از دی ایکچوئل جو جس کو کہتے ہیں نا بیماری کو ڈائیگنوز کرنا، جب تک آپ بیماری کو سمجھیں گے نہیں، اس کی اوریجن کو، اس کی امپیکٹ کو کہ کہاں سے اس کا روٹ کوز کیا ہے، آپ پیراسیٹامول دیتے رہیں، آپ اینٹی بایوٹکس دیتے رہیں، اور کوئی بھی ذی شعور فزیشن ڈاکٹر آپ کا علاج اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہ بیماری کے روٹ کوز کو نہ سمجھ لے۔ روٹ کوز کیا ہے؟ سعودی کی تقلید سمجھنے کے بغیر کہ ہم اس ملک کے اندر یعنی سعودی کے اندر کون سا نظام رویت جو ہے وہ رائج ہے۔ پورے سعودی عربیہ میں عرفان صاحب اس روز یعنی 18 جون رویت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اب فقط مکہ معظمہ کی بات یا ریاض کی بات یا مدینہ المنورہ کی بات نہیں ہے، اینی ویئر ان سعودی عربیہ وہاں نہیں تھا۔ مراکش کے اندر جو ہے، پورے مراکش کے اندر اپ ٹو دا سہارا جو داخلہ کا اینڈ پوائنٹ ہے وہاں بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر آپ رباط کو بھی شامل کر لیں، دار البیدہ کو بھی شامل کر لیں، فاس کو بھی شامل کر لیں، مراکش کو بھی ڈال لیں، جتنے بھی مقامات ہیں، اور ان کے مقامات تقریباً 200 سے 80 سائٹنگ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں عرفان صاحب انہوں نے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں ہر مہینے ایکچول سائٹنگ کرنے کے، مگر ایک سائٹنگ پوائنٹ پہ بھی 18 جون کو ہلال نظر نہیں آیا۔ لہذا برطانیہ ہو، مراکش ہو، سب کی پہلی ذوالحجہ کی تاریخ بنتی ہے 20 جون۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھیں ڈاؤٹ فل بات ہوگی، جب آغاز جو ہے وہ اگر درست نہیں ہوا تو اس کا اختتام جو ہے کیا ہوگا؟ شاہ صاحب قبلہ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ عوام الناس کے اندر جو عام عوام ہے اس کے اندر ایک یہ یعنی فکر یا اندیشہ یا تکلیف جو ہے یہ بھی ہے کہ آیا سعودی عرب کے اندر جب حج ہو جاتا ہے، حج کا دن ہو گیا ہے، قربانی کر دی جاتی ہے، سارے معاملات ادا کر دیے جاتے ہیں، تو پھر بھی عوام الناس کے اندر ایک تذبذب پایا جاتا ہے کہ یار قبلہ اول ہے، ہمارا مرکز ہے، اگر وہاں پر ہو گیا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں جو ہے وہ عید سیلیبریٹ کر رہے، یا کیا معاملات ہیں اس کی پھر آپ کیا وضاحت کریں گے پلیز؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال آپ کا ہے، اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پایا جاتا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ خالصتاً نالج بیسڈ ہے، علمی اختلاف ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم عرض کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کریزنٹ مون کے بغیر نئے مہینے کا آغاز نہیں ہو سکتا، یہ آپ قرآن مجید سے دیکھ لیں۔ اور پھر ایک چیز اس طرف جانے سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں، اگر کیمرے سے بھی دکھا، HM نیٹیکل المینک آفس کی یہ رپورٹ ہے جی، اس میں بھی اس دفعہ انہوں نے کریزنٹ مون یا عید الاضحیٰ کی جو ویزیبلٹی ہے چاند کی، اس حوالے سے باقاعدہ انہوں نے پیج دیا ہے، UK کی جو آبزرویٹری ہے، اس میں اگر ناظر جو ہمارے نوجوان یا اگر چاہتے ہیں کہ جناب یہ بعض ایسے جملے بھی یہ مولویوں کا آپس کا جھگڑا ہے، تو میں ان سے بڑے ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آبزرویٹری جو UK کی ہے اس میں انہوں نے عید الاضحیٰ کا ایک پیج بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ لندن میں امپاسبل، ایون ود ٹیلیسکوپ بھی آپ چاند نہیں دے سکتے، رباط میں امپاسبل، اور اس طرح ریاض میں، مکہ المکرمہ میں، ان تمام ممالک کا ڈیٹا انہوں نے یعنی UK آبزرویٹری نے یہاں شیئر کیا ہے، وہ تمام حضرات خود پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر جب کریزنٹ مون نہیں ہے، اور اس دفعہ ہمارے یہاں 4 دوست جو ہیں برطانیہ سے، یہاں سے وہ باقاعدہ طور پہ سفر کر کے گئے، تمیر وہ علاقہ ہے جس علاقے سے عید الفطر کے موقع پر بھی اور پچھلے مسلسل کئی سالوں سے جب سعودی عرب میں اعلان ہوتا ہے اور مختلف چینلز پر یہ خبر نشر کی جاتی ہے کہ چاند نظر آ گیا اور تمیر میں چاند دیکھا گیا، تو یہاں 4 برطانوی جو اہل علم ہے، مفتیان کرام ہیں، وہ باقاعدہ طور پر سفر کر کے اسی تمیر میں پہنچے، اور ان کے وہاں پر تعلقات بھی اچھے خاصے آفیشل کے ساتھ تھے، تو انہوں نے آفیشلی طور پر انہیں الاؤ کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب یہ 40 افراد ہیں وہاں پر، سن سیٹ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ 4 ان کے پاس بڑے ہائی کوالٹی کے کیمراز موجود ہیں، اور وہ 10 ٹائم زوم کر کے وہ انہوں نے باقاعدہ فوکس کیا، لیکن ان 40 افراد کو چاند نظر نہیں ہے۔ 18 جون کی بات کر رہا ہوں، تمیر کے علاقے میں۔ ابھی وہیں پر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اچانک، مزید تفسیر راجہ صاحب بتائیں گے، اچانک 2 افراد، یہ وہی 2 افراد ہیں جنہوں نے عید الفطر کے موقع پر بھی گواہی دی تھی، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اب یہ جو برطانوی سٹیزن ہے، یہ ان سے سوال کرتے ہیں، بھائی ہمیں بھی بتائیں، وہ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ سامنے 2 بندے کہہ رہے ہیں کہ چاند ہم نے دیکھا ہے، لیکن 40 بندوں کو چاند نظر نہیں آیا، کیمراز لگے ہوئے ہیں، کسی کیمرے کے اندر بھی وہ چاند نہیں آیا۔ انہوں نے یہاں برطانیہ میں آ کر باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے مطلب بالکل صاف تھا، چاند نظر نہیں آیا، اور ان دونوں بندوں کی گواہیاں اس قابل نہیں کہ ان کو قبول کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو رد کیا جائے۔ تو بنیادی جو جڑ ہے اختلاف کی وہ سعودی عرب کا اعلان ہے۔ لیکن یہ وضاحت کر دیں شاہ جی قبلہ، یہ جو میں نے میں اسی طرف آ رہا ہوں، لوگ جو ہے ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ جی حج ہو گیا، قربانی ہو گئی، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو آفیشل ہے ان کا جو حکم ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اپلائی ہوگا، یعنی ایک اسٹیٹ میں ریاست ہے نا، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ریاست کا حکم نہ مانے، اب جو غلطی ہے وہ ذمہ دار وہ ہائر اتھارٹیز ہیں، پبلک نہیں ہے۔ پبلک کا کام یہ ہے کہ جو وہ اعلان کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق کر لیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حج نہیں ہوا، وہ چونکہ اب گناہ ثواب اجر ہے وہ ان کے اوپر ہے، تو وہاں پر انہوں نے حج کیا۔ اب حج کا تعلق عید کے ساتھ نہیں ہے، حج کہاں پر ہوتا ہے؟ میدان عرفات میں۔ لندن میں تو حج نہیں ہوتا، جی بالکل، برمنگم میں، پاکستان میں، دلی میں تو حج نہیں ہوتا، تو وہاں پر جو حج ہے وہ میدان عرفات میں ہو گیا۔ اب بقیہ یہ کہنا کہ جناب حج ہوا تو پھر لازمن دوسرے دن آپ نے عید الاضحیٰ ادا کرنا ہے، تو میں جتنے بھی حجاج کرام جہاں گئے ہوئے ہیں، ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ پہ تو رابطہ ہے نا، جی، تو میں ان سے سوال کروں گا کیا حاجی حضرات عید پڑھتے ہیں؟ حاجی حضرات تو وہاں عید پڑھتے ہی نہیں ہے دوسرے دن۔ جتنے بھی حجاج گئے ہوئے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے ان سے پوچھئے گا کہ کیا وہ عید پڑھیں گے؟ نہیں، وہ عید نہیں پڑھتے۔ اگر حج کا تعلق لازماً عید الاضحیٰ کے ساتھ ہوتا تو جو حاجی ہیں وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہاں لوکل پڑھتے ہیں اپنی عید الاضحیٰ۔ اچھا، دوسرے دن پھر اس کے بعد سوال یہ کہ پاکستان والے عید کب پڑھیں گے؟ جمعرات کو،
بنگلہ دیش والے کب پڑھیں گے؟ جمعرات کو. انڈیا والے کب پڑھیں گے؟ جمعرات کو. ایران والے کب پڑھیں گے؟ جمعرات کو. انڈونیشیا والے کب پڑھیں گے؟ جمعرات کو. تو اس حج کا تعلق وہاں اسپیسیفک علاقے میں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے گا دوسری بات یہ ہے کہ حج فرض ہو رہا ہے 9 ہجری کو. ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے تو وہاں پر 2 ہجری کو عید الاضحیٰ کا آغاز ہوا. 2 ہجری کو عید الاضحیٰ، 3 ہجری کو عید الاضحیٰ اور 5 ہجری کو. لیکن باقاعدہ طور پہ حج کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب ہوئے ہیں؟ 9 تاریخ کو حج ہو رہا ہے، 9 ہجری کو حج ہو رہا ہے. تو حج کے دوسرے دن ہاں لازم بات ہے ڈیٹ کریں گے تو وہ سعودی عرب کے اعتبار سے تو ہوگی، لیکن باقی ورلڈ جو ہے وہ اس کی مقید نہیں ہے، پابند نہیں، شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی. ٹھیک ہو گیا. علامہ شاہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. 2 اور بھی جو ہے وہ پبلک سے ریلیونٹ کویسچن ہیں جن کا ہمیں جو ہے آپ سے جواب درکار ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آیا جن بھی ممالک کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس طرح علامہ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ مسلکی اعتبار سے یا عقیدے کا معاملہ نہیں ہے یا مذہب کا کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے شرعی ایک اصول ہے جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. جب اللہ اور اس کے حبیب کا حکم آ گیا تو پھر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. پھر چاہے کوئی سٹیٹ آ جائے، چاہے کوئی عالم دین آ جائے یا کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے شخصیت آ جائے. تو کیا وہاں پہ مون سائٹننگ کے حوالے سے سسٹم موجود ہیں؟ کن ممالک میں موجود ہیں، کن میں نہیں ہے؟ ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں آیا ان میں مون سائٹننگ وہ تسلیم بھی کرتے ہیں یا ہم ہی ان کی جو ہے اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اصول جو ہے وہ برطانیہ کا مطلب پہلی پرائیورٹی ہے. ٹھیک ہے، جو یہاں رہتے ہیں برطانیہ کے اندر پر یونائٹڈ کنگڈم کے ہورائزن پر ہلال دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیکنالوجی موجود ہے، ہر سسٹم موجود ہے. یہ کہنا کہ لوگ جو ہیں یہاں کوئی دیکھتا ہی نہیں اور نظر آتا ہی نہیں، یہ فیکچولی اور سائنٹیفکلی انکریکٹ ہے. اور یہ وہی لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں عرفان صاحب جو خود سائٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ خود نہیں کرتے، یو کے ہورائزن پر سائٹنگ اس کی کوشش نہیں کرتے، تو انہوں نے خود اپنے اوپر یہ ایک تصور طاری کر لیا ہے کہ یہاں ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس بات کو میں مکمل طور پہ ریفیوٹ کرتا ہوں، رد کرتا ہوں کہ یہاں پر سائٹنگ ہوتی ہے اور ممکن ہے ہلال نظر آ بھی جاتا ہے. اب ہمارے پاس اس کا 6 سے 7 سال کا ڈیٹا جو ہے، ایک ایویڈنس بیسڈ آرگیومنٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. اور جتنا یہ سائنٹیفک پریڈکشنز ہیں یہ عرفان صاحب یہ مشاہدات اور ڈیٹے کی بنیاد پر بنے ہیں. لہٰذا اسی ڈیٹے کو ہم سامنے رکھ کے جمع کر کے بڑے ایزلی کہہ سکتے ہیں کہ سال کے اندر 6 مہینے برطانیہ کی 29 پر برطانیہ کے مطلع پر ہلال نظر آ جاتا ہے for at least 6 months of the Islamic calendar. اور یہی قاعدہ جو ہے دوسرے ممالک میں بھی ہے. ہمارے ہورائزن پر جو اپلیکیبل لیٹیٹیوڈز ہیں یا ممالک ہیں ان کے اندر جو نظام رائج ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. مراکش کے اندر پورے 12 مہینوں کی ایکچول مون سائٹنگ کا نظام موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے خبر لیتے، وہ استفادہ خبر کے طور پر ایک اوورویلمنگ نیوز درجہ شہرت پہ پہنچ جاتی ہے ہم تک، ان کی ڈائریکٹ بائی ای میل مجھے آتی ہے. میں اور کسی کا کیوں ریفرنس دوں؟ اور قبلہ شاہ صاحب کو میں دکھاتا ہوں ایوری منتھ کہ یہ ان کی طرف سے اطلاع آئی ہے. لہٰذا اس ملک کے اندر باقاعدہ سسٹم آف مون سائٹنگ، نظام رؤیت ہلال کا پورے 12 مہینوں کے لیے. اور پورے 12 مہینوں کا جو فائدہ ہے عرفان صاحب اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں. ایک منتھ کو دوسرے منتھ کے ساتھ ایک ڈومینو افیکٹ ہے، اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں، اسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح ساؤتھ افریقہ، آپ نے پوچھا کن کن ممالک کے اندر، ہم ان ممالک پہ گہری نظر رکھتے ہیں.
اور ان ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی نظام رویت قائم ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ دیگر ممالک بھی ہیں، وہ کچھ مہینوں کے لیے لوکل سائٹنگ کرتے ہیں اور کچھ مہینوں کے لیے سعودی کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کے محرکات، اس کے وجوہات اور ہیں۔ مثلا عمان ہے، عمان عید الفطر اور رمضان شریف میں اپنی سائٹنگ کر لیتا ہے، ماہ ذوالحجہ کے لیے وہ سعودی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ایک بڑا ریسنٹ جو واقعہ ہے اس کی طرف ریفرنس دیا ہے، جو یہاں یو کے سے ڈیلیگیشن گیا ہے سعودی کے اندر، تومیر کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سارے سیناریو سے 3 صورتیں پیدا ہوتی ہیں عرفان صاحب، اور پہلی مرتبہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس کا اسیسمنٹ کر کے یہ پورا اس کا سیناریو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 40 آدمی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان 40 میں سے فقط 2 آدمیوں کو ہلال نظر آنے کا کلیم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا اس کا سیناریو اور پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ باقی 38 ان کی نظر اتنی کمزور تھی اور ان 40 میں سے فقط 2 آدمی جو ہے ان کی ویژن جو ہے بڑی تیز ہے۔ پہلی پاسبلٹی۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ 38 کو نظر نہیں آیا اور ان 2 افراد کو مغالطہ لگ سکتا ہے، کیونکہ فضا کے اندر، ہورائزن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ سکتی ہیں کہ انسان گمان کرتا ہے کہ یہ چاند ہے۔ مثلا ابھی ریسنٹلی، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، ایک امیج سرکولیٹ ہوئی عید الفطر کے موقع کے اوپر، یہ دیکھیں ہلال یو کے میں نظر آ گیا، جبکہ ٹریس کیا گیا تو وہ ایئر کرافٹ کا فیول تھا جو پیچھے رہ جاتا ہے، جو ریزیڈیو ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہلال ہے، وہ ہلال نہیں تھا، وہ ایئر کرافٹ کا فیول تھا، اس کے ٹریک جو تھے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور تیسرا سیناریو یہ ہو سکتا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیلنڈر کی تقلید کے لیے اس طرح کی گواہی جو ہے اس کو پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ سارا کچھ نہ کیا جائے اور وہ بھی کہہ دیں کہ عملی طور پہ کیا ضرورت ہے ہلال کو دیکھنے کی، یہ رہا کیلنڈر، اس پہ عمل کریں، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور ایون سعودی عربیہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکتا اتنی بڑی جسارت کر کے وہ یہ کہیں کہ ابینڈن ایکچوئل مون سائٹنگ، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی ٹیکسٹ کے اندر ایک مثال بھی نہیں ملے گی۔ قبلہ شاہ صاحب قبلہ اس میں ایک جو ہے 3 وضاحتیں میں جو ہے نا مختصر اگر آپ فرما دیں۔ نمبر 1، جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا کہ 2 لوگوں کو جو ہے چاند وہ کہتے ہیں، وہ یعنی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس میں آیا یہاں تک بھی ہم نے سنا ہے علماء کرام سے کہ اجماع کا جو ہے یعنی اجتماع کا جو ہے گواہی دینا ضروری ہے اس میں، یعنی 2 بندے نہیں کافی، ظاہر ہے اگر 38 ہیں ایک طرف اور ایک طرف 2 ہیں تو وہ بیلنس پھر کیسے برابر ہوگا۔ دوسرا، عام فہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں کال کر کے یہ بھی شاہ صاحب قبلہ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار ہم عید کب کریں؟ 28 کا بھی اعلان ہے ہمارے سامنے، 29 کا بھی اعلان ہے، آیا ہم کب کریں؟ پھر کچھ جو ہے بیچارے یہاں پر جو آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہی بھائی ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے منگیتر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اپنے جو ہیں فیملی والے ان کی تقلید کرنی ہے، تو آیا اس حوالے سے۔ اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ یار نیئرسٹ جو مسجد ہے کیا ہم اس کو فالو کر لیں، وہاں پہ نماز پڑھ لیں، وہ جائز طریقہ ہے۔ دوسرا شاہ صاحب قبلہ تیسرا آپ نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں، جیسے ڈاؤٹ فل ہم نے اگر عید الفطر منائی ہے، فرائیڈے کو ایک منائی گئی، ایک سیٹرڈے کو منائی گئی، لاسٹ عید الفطر کی بات کر رہا ہوں، ابھی 28 اور 29 کو ہے، یہ گناہ کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ اس کی سزا جزا کا بھی تو نظام ہے نا اللہ کی کائنات کے اندر، تو یہ کس پہ جائے گا، کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلا جو سوال آپ نے کیا فقہائے کرام نے، اگر تو کلاؤڈی ہے، جی مطلب برآلود ہے، تو ممکن ہے کہ وہاں بادل ہیں،
ٹھیک ہے، بادل تیزی سے حرکت کرتے ہیں، بیچ میں جگہ خالی ہوئی تو ہو سکتا ہے 2 4 1 کو بھی نظر آ گیا، 2 کو بھی آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر مطلب بالکل صاف ہے، نو کلاؤڈی، اور بالکل ویدر جو ہے وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جمع غفیر چاہیے. جمع غفیر چاہیے، یہ اصول فقہ، اصول تو وہاں جمع غفیر چاہیے، اور وہی افراد سیم جگہ پر، اسی پلیس پر، اسی اسپاٹ پر 2 بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور پھر ان سے کہا بھی گیا کہاں دیکھا ہے بتائیے. جی جی. اب خود اس وقت وہ تذبذب کا شکار کر کے پوری رودات انہوں نے 4 صفحات پر لکھی ہے، وہ میں نے آپ کو بھیجی ہے. آپ اگلے کسی پروگرام میں اس رپورٹ کے اوپر ضرور پروگرام کیجئے گا. یہ واضح ہو گیا جمع غفیر کی گواہی ضروری ہے شرعی طور پر. وہاں پر نہیں ملی ان کو گواہی. ٹھیک ہو. وہ 2 افراد. اچھا یہ بھی ہے کہ وہی افراد پچھلے کئی سالوں سے وہی آ کر، جیسے سرکاری گواہ ہوتے ہیں تو وہ آ کر جو ہے وہاں پر اپنا بیان دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ حل جو ہے ہم بڑے ادب کے ساتھ جو سعودی عرب کے آفیشلز ہیں ان تک اگر کاش ہمارا یہ پیغام محمد بن سلمان صاحب تک پہنچے جو کنگ ہیں وہاں پر، کہ آپ کی اس اعلان کی وجہ سے یورپ کے اندر بہت اضطراب ہے، ڈویژن ہے، اور ایک اشکال پایا جاتا ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. نہیں آیا یہ تو آپ ہم تب کہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فالو کریں، وہ تو نہیں کہتے، وہ تو ہماری یہاں جو امام صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں فالو، لیکن اصل جو روٹ کاز ہے نا وہ تو وہی جو آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جب ہمارے مرکز ہے سعودی عرب مکہ المکرمہ میں جب ہو گیا تو پھر اس کو لوگ ایک بنیاد تو بناتے ہیں، اس لیے اگر اس کو ایڈریس کر دیا جائے اور اس پر وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں ریاض یونیورسٹی کے جو آبزرویٹری جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ چاند نظر آنا ممکن نہیں ہے وہاں کے سعودی عرب. یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ام القریٰ کا جو کیلنڈر ہے وہ تو 30 سال بالکل مقرر کر دیا گیا کیلنڈر. اگر وہ اس پر غور کریں گے تو امت کی جو ڈویژن ہے نا وہ اگر صحیح رویت پر آ جائیں جیسے مراکو ہے، پاکستان ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا، تو اب میں کہوں گا جو ناظرین کرام ہیں، قرآن مجید فرقان حمید اگر آپ پڑھیں اور پڑھنا چاہیے، قرآن مجید اہل اسلام کو اور قاری جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں ان سے کہ فرماتا فلا یتدبرون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، غور و فکر اس میں نشانی ہے اہل عقل کے لیے. تو ناظرین ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے، آپ دوسرا موقف بھی سن رہے ہیں، تو میں آپ سے بڑے ادب سے کروں گا خدا را قرآن مجید کی طرف آ جائیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں. قرآن مجید نے جب ہلال کہا ہے، کریزنٹ مون کہا ہے، ایک یہ بنیاد بنا لیں. دوسری جو ماہرین فلکیات ہیں، برطانیہ کی آبزرویٹری رپورٹ، یہ تو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ کوئی یہ معاملہ مسئلے کی بھی نہیں ہے، تو آبزرویٹری جو رپورٹ ہے ان سے آپ پوچھ لیں کہ جناب ہلال کب ہے. ٹھیک ہے، کریزنٹ جس دن کریزنٹ ہو اس دن آپ آغاز کر لیں. اگر 18 جون کو کریزنٹ نہیں ہے تو آپ دوسرے دن کیسے آغاز کر رہے ہیں؟ اپنی عبادت کو جو ہے یہ رائے گاہ نہ کریں. اور دوسری ایک اور میں عرفان بھائی یہ بھی عرض کروں گا کہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اس وقت کے آپ اپنے پیسے ویسے ہی دے آتے ہیں یا پہلے اس سے کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، سارے پسند دیکھتے ہیں؟ تو اب اگر تو عبادت کا معاملہ ہے، جنہوں نے تو ویسے ہی ایک کلچر بنانا ہے، جی باہر آؤٹنگ ہے، کھیل تماشا کر لیا ہے، ان کو تو مسئلہ نہیں، یا سسرال والوں کے پیچھے عید بڑھ، وہ ان کو تو کوئی، لیکن جن کے نزدیک اس عبادت کی اہمیت امپورٹنس ہے وہ خود غور کریں. میں نے جو آیات مقدسہ پیش کی ہیں خود ان کا ترجمہ پڑھیں، ادھر رائل آبزرویٹری کی رپورٹ دیکھیں. 2 اور 2 4 والی بات میں عرض کر رہا ہوں. میں کوئی کہتا نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، میں بالکل آسان کر رہا ہوں. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، سورہ یونس کی آیت نمبر 5، ان دونوں آیات کو پڑھیں، اور پھر سورہ رحمان الشمس والقمر بحسبان، یہ 3 آیات سامنے رکھی ہیں. اور قرآن مجید نے واضح طور پر نئے مہینے کے آغاز کے لیے ہلال، کریزنٹ، مون. اب آپ چلے جائیے سائنس کی طرف، آبزرویٹری سے پوچھئے کہ جناب کریزنٹ مون کب ہے،
مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اور اس کے حبیب کا جب حکم آ گیا اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. شاہ جی قبلہ جزا سزا کس کے سر پہ جائے گی؟ اگر ہم یوم شک کی عید مناتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، جس دن عید ہے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، پھر کیا سزا جزا ہے؟ اور پھر عید الاضحیٰ کا بھی معاملہ اسی طرح ہے. دیکھیں اگر تو کوئی بھول کر جس کو خبر ہی نہیں ہے جی وہ کر رہا ہے تو اور معاملہ تو جو جان بوجھ کے جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ اپنا جواب دہ ہوں گے. تو ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو ضائع مت کریں، اس کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس کے بعد اپنی عبادات کا تعین کرتے ہوئے، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور صحیح وقت پر ہمارے لندن کے ایک دیوبند عالم دین ہے جناب عیسیٰ منصوری صاحب، ان کا ایک اخبار کے اندر کالم چھپا اور اس زمانے میں حضرت مولانا محمد بوستان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جیسے وہ کٹنگ کر کے بیچتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ آپ غور کرنا چاہیے گہرائی کے ساتھ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تاریخیں بدل کر عبادات کی جو روح ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو عیسیٰ منصوری صاحب نے، اور آج بھی وہ زندہ ہیں اور اس پر وہ بڑی گہرائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنا اس پہ ذرا غور کیجئے، یہ دن کیوں بدلے جا رہے ہیں جن کی اہمیت کتاب و سنت میں ہے. اگر ایگزیکٹ وہ ڈیٹ آپ کو میسر نہیں آ رہی تو اس پر آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. اقبال فرمائے اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو یہ تدبر جو ہے، تفکر جو ہے، یہ بھی ضروری ہے. راجہ ظاہر نواز صاحب اختتامی جو ہے میسیج کہ خدا کرے کہ کسی کے دل میں بھی یہ اتر جائیں باتیں اور وہ راہ راست پہ آ جائے، تو یہی ایک صدقہ جاریہ ہے. ہم مختصر جو ڈائیورسٹی کا، ملٹی کلچرلزم کا ہب ہے، یعنی برمنگھم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں. یہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو ہیں، فیملیز کا لید کریں گی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مقدس دن کے فیوز و برکات سے نوازے. لیکن شاہ صاحب وہ اپنی یعنی عبادات کو ضائع نہ کریں، کم از کم ان کے لیے سوچ سمجھ کے کریں. یہ تمام چیزیں، تمام دلائل، تمام لاجک جو ہے، جو اصول فقہ ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں. اب موازنہ کر کے پھر کریں. ان کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آپ بے دریک کر دیں. ان کے لیے جو پیغام ہے بالعموم وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر کسی کو بھی اندھیرے میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. جب آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ساری معلومات، اور اس کو نالج اکانومی کہتے ہیں، ہم نالج اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس ایرے سے گزر رہے ہیں کہ بر اعظم کی جو مسافتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. لیکن جو چیز ختم نہیں ہوئی وہ فطرت ہے، اور فطرت یہ ہے کہ ٹائم زون ابھی تک بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی چینج نہیں کر سکی. اور آخری بات، آخری 30 سیکنڈ کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر مہینے آپ کو اناؤنسمنٹ جو ہے علماء کرام جو ہیں وہ کرتے ہیں. برطانیہ کے اندر لوکل سائٹنگ بھی ہوتی ہے، اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے. آئیں ہمارے دلائل سنیں. اگر آپ خود کنونس ہوتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو نہیں، ہمیں کنونس کر لیں. جی میں قرآن مجید کا وہی پیغام دوں گا جہاں پہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور جانوروں کے دودھ کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے. قرآن مجید فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون لقوم یتفکرون. تو قوم جو فکر کرنے والی ہے، عقل کرنے والی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے. تو آپ مسلمان ہیں، علم ہماری وراثت ہے. نالج کی طرف آئیے، علم کی طرف آئیے، خود ریسرچ کیجیے، تحقیق کیجیے. آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہلال بھی ہونا چاہیے، اور ہلال کے بغیر نئے مہینے کا کوئی تصور نہیں ہے. اپنی عبادت کو ضائع نہ کیجیے. میرے نزدیک جو ہے ہم تھرسڈے کو منا رہے ہیں، اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، میرے نزدیک تو عید جو ہے وہ جمعرات کو ہے. اب اگر میں یہ بھی سمجھوں کہ بدھ کو عید بھی درست ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ لوٹ کر میں بدھ کو ایک تو غلطی پر ہے نا، ایک حق جو ہے، ایک ہے، ایک باطل. اب بعض بھائی کہتے ہیں جی بدھ بھی ہے اور جمعرات بھی ہے، تو میں یہ رائے صاحب یہ زیادتی ہے. اب یہ جو اگر رائے ہے تو جو یہ رائے رکھنے والے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ہو جائیں، پھر ایک طرف آ جائیں تاکہ امت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے. اگر میں سمجھوں کہ بدھ والی عید درست ہے تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو اتحاد کے لیے کھڑا ہو. اقبال فرمایا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو.
طرح سے میری جو فہم ہے اور میری جو سوچ ہے، میری جو تحقیق ہے، جو میں نے اسلاف کی کتابیں پڑھ کے کتاب و سنت سے روشنی حاصل کی ہے، جمعرات کو عید ہے بدھ کے حوالے سے. سب کو مبارک ہو. بہت شکریہ علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ڈاکٹر راجہ ظاہر نواز صاحب، آپ نے جو ہے ان کے احساسات و خیالات، جذبات، دلائل جو ہے وہ سنے ہیں، اور آپ نے اللہ کے حبیب کا جو ہے حکم، جس کے حوالے سے جو رب العالمین ہے، حاکم الحاکمین ہے، وہ اس کا فرمانے علی شان ہے کہ جو دین کے حوالے سے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ قبول کریں، جن سے وہ منع کریں ان سے منع ہو جائیں. تو یہ دلائل جو ہے بے شمار موجود ہے، اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران جو ہے تمام دین کے جتنے اصول و ضوابط وہ مکمل کر لیے. اب کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں آنا، ہمارے لیے دین مکمل ہو گیا ہے. ان کا حکم جو ہے وہی ہمارے لیے آخر ہے، اور اسی سے ہمیں روشنی ملے گی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.